کنٹینٹ آصف زدہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ جب غیر مرئی مخلوقات کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ آج کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک جگہ قبرستان اور شمشان گھاٹ دونوں ایک جگہ موجود تھے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ فیکٹری ایریا موجود تھا۔ یہاں پر اکثر فیکٹریاں خالی تھیں، کیونکہ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ان فیکٹریوں پر آصف کا سایہ ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر فیکٹریوں کی قیمتیں بھی کافی کم تھیں، لیکن پھر بھی لوگ یہاں پر فیکٹری لینا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہاں کے حوالے سے بہت پر اسرار واقعات لوگوں میں مشہور تھے۔ بہت سے لوگوں نے یہاں پر کفن میں لپٹے ہوئے مردوں کو چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہاں پر جلے ہوئے مردوں کو بھی چلتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن بلال نامی ایک شخص ان باتوں کو سچ نہیں سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ باتیں لوگوں کی اپنی طرف سے پھیلائی ہوئی ہے، اور جو یہاں کم قیمت میں فیکٹری کی جگہ مل رہی ہے تو ایسا موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اس نے وہاں پر موجود سب سے سستی فیکٹری خرید لی۔ اس فیکٹری کی سستی ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ فیکٹری بالکل آخر میں موجود تھی، اور شمشان گھاٹ اور قبرستان دونوں ہی یہاں سے بالکل سامنے نظر آتے تھے۔ بلال اس فیکٹری کی تھوڑی سی مرمت کروا کر فوراً ہی یہاں شفٹ ہو گیا۔ اس کی فیکٹری گارمنٹس کی فیکٹری تھی، اور یہاں پر ڈے نائٹ شفٹ چلا کرتی تھی۔ اس جگہ کی پر اسراریت کی وجہ سے کوئی شخص یہاں نائٹ شفٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن بلال نے چند لوگوں کو ڈبل پیسوں کا لالچ دے کر نائٹ شفٹ کے لیے منا لیا۔ آج نائٹ شفٹ کی پہلی رات تھی۔ لوگ ڈرتے ڈرتے نائٹ شفٹ کے لیے اپنے گھروں سے فیکٹری پہنچے۔ نائٹ شفٹ 9 بجے شروع ہوتی تھی۔ 9 بجے سے 12 بجے تک کا ٹائم تو بہت آرام سے گزر گیا، لیکن 12 بجتے ہی کسی نے فیکٹری کا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا۔ سب لوگوں نے چوکیدار کی طرف دیکھا۔ چوکیدار نے ڈرتے ہوئے کہا، باہر کوئی موجود نہیں۔ یہ سن کر سب ڈر گئے اور کام چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ کسی میں بھی کام کرنے کی ہمت موجود نہیں تھی۔ اتنے میں ایک دھماکے کے ساتھ گیٹ کھل گیا۔ اور سامنے موجود قبرستان اور شمشان گھاٹ دونوں صاف نظر آنے لگے۔ سارے لوگ ڈر کے ایک ٹیبل کے نیچے چھپ گئے۔ بھاگتے بھی تو کہاں بھاگتے، فیکٹری میں بس یہ ایک گیٹ ہی موجود تھا جس سے باہر آیا جا سکتا۔ اتنے میں ایک بہت دردناک چیخ سنائی دی، اور 3 کفن میں لپٹے ہوئے مردے قبرستان کی گیٹ سے فیکٹری کی طرف آتے ہوئے نظر آنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگوں کے پیروں سے جان نکل گئی اور ان سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی بہت ہی گندے سڑے ہوئے ماंس کی بدبو آنا شروع ہو گئی۔ اتنے میں ان لوگوں میں سے ایک کی نظر شمشان گھاٹ پر پڑی تو یہ دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ شمشان گھاٹ سے بھی کچھ جلے ہوئے مردے فیکٹری کی طرف آ رہے ہیں۔ اس نے باقی لوگوں کو بھی اس طرف متوجہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب کا ڈر کے مارے برا حال ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ مردے فیکٹری کے گیٹ پر پہنچ گئے
اور بہت ہی بھیانک آواز میں چیخنا اور رونا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے چھت کی طرف بھاگنا چاہا، لیکن ان کے پاؤں ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اتنے میں ان سب کے جسم زمین سے اٹھے اور ہوا میں تیرنے لگے اور آہستہ آہستہ ان مردوں کی طرف جانے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر ان سب نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے بہت کوشش کری لیکن وہ اپنے جسم پر قابو نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کا جسم پہ اپنا اختیار چھوٹ چکا تھا۔ ان میں سے 3 لوگوں کو ہوا کے اندر ہی ہارٹ اٹیک آیا اور وہ وہیں مر گئے۔ اس خوفناک منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے باقی سارے لوگ بھی بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی اور صبح کی شفٹ پہنچ چکی تھی اور ان کے 3 ساتھی مرے ہوئے پڑے تھے اور ان کا سارا جسم کالا ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے ہوش میں آتے ہی چیخنا اور رونا شروع کر دیا اور سب کو رات کے خوفناک واقعے سے آگاہ کیا۔ سارے لوگ اس وقت فیکٹری چھوڑ کر چلے گئے اور وہ فیکٹری آج تک بند پڑی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ایسے ہی پراسرار اور خوفناک واقعات سننے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔